بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر کی تلاش میں تمام مومنین کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان میں خصوصاً بہت سارے مومنین یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے شب قدر کو حاصل کر لیں اور اس کے اندر اپنی دعائیں مانگ لیں اور اپنے اعمال کو پورا کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر بہت بڑی فضیلت کی رات ہے، کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ یعنی آپ خود اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے یہ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت بہت بڑھ کے ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے کچھ اشارہ فرمایا اس کی اہمیت کی طرف اسی سورہ قدر میں، کہ جس میں سے 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا گیا بلکہ خیر، اس سے زیادہ بہتر کہا گیا، اس سے زیادہ کہ افضل کہا گیا۔ اب وہ کتنی افضل ہے، کتنی زیادہ ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کے؟ 1000 مہینے یعنی 83 سال اگر آپ نکالیں اس کے، 83 سال کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی جو عبادت ہے وہ ایک طرف، بلکہ اس سے بھی کیا ہے افضل، 1000 مہینوں سے بھی کیا افضل اور بہتر، تو اس کی حد یقیناً کیا ہے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر قرآن مجید نے ایک اور بات بتی سورہ میں، کہ ایک تو 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے، اور دوسرا قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ اسی رات کے اندر ہوا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ دو طرح کے اپنے نزول کو بیان کرتا ہے، ایک نزول دفعی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک نزول تدریجی کہتے ہیں۔ نزول دفعی یعنی ایک ہی دفعہ جو ہے نا پورا قرآن سارے کا سارا جو ہے وہ کمپلیٹ وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتار دیا گیا، کہ جس کے لیے کلمہ انزلنا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب بعد میں ارشاد ہوا کہ آپ کو مختلف مواقع پہ ہم تنزیل کریں گے، یعنی ایک ایک آیت ہم موقع مناسبت کی سے آپ کو دے لیں گے، اور آپ کیا ہے اسی کے مطابق اس کی تلاوت کریں گے، تو اس کو جو ہے وہ تنزیل کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے کبھی نزلنا لفظ استعمال کیا اور کبھی انزلنا لفظ استعمال کیا۔ تو انزلنا مطلب ایک ہی دفعہ اتارنا ہے، اور نزلنا کیا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ موقع مناسبت کے اعتبار سے ایک ایک آیت کو کیا نازل کرنا ہے۔ تو یہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کا جو پہلا نزول ہے، جسے نزول دفعی کہتے ہیں، کہ ایک ہی دفعہ میں پورے قرآن کو اتار دینا، وہ اسی رات میں کیا مکمل ہوا۔ اور پھر اس رات کی ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نظام رکھا ہے، کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، مزید بھی اسی سورہ قدر کے اندر کیا ہے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور روح کیا ہے نازل ہوتے ہیں۔ اب روح کیا ہے؟ روح سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، یہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق کی روایات میں موجود ہے، کہ امام یہ فرماتے تھے کہ جو حضرت جبرائیل ہیں وہ تو ملائکہ میں سے ہیں۔ تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو وہ ملائکہ کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن روح کیا ہے؟ اعظم من جبرائیل، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کے بھی کوئی ایک بڑی ہستی ہے، بڑی طاقت ہے، کہ جس کے متعلق کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اور قرآن مجید میں اس روح کا کیا ہے ملائکہ کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے ذکر ہوا ہے بہت سارے دیگر آیات میں بھی۔ تو یعنی ملائکہ بھی سارے کے سارے نازل ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ حضرت جبرائیل بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو الروح ہے، جو ملائکہ سے بھی بڑھ کے ایک طاقتور اور ایک افضل اور ایک عظیم ذات ہے، وہ بھی کیا ہے نازل ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کا جو ہے وہ امر لے کر کیا ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ جو ہے وہ ہر قسم کا جو ہے وہ امر لے کر آتے ہیں۔ یہ جو لفظ امر ہے، ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں امر کا یہ مطلب کیا ہے حکم دینا، یہ جو امر حکم کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اوامر آتی ہے۔ ہم یعنی یہ پڑھتے ہیں ابتدائی کتابوں میں کہ جی مولا کے اوامر کی آپ اطاعت کریں۔ امر، اوامر یعنی جو وہ حکم دے گا، جو وہ ارشاد کرے گا۔ دوسرا امر کیا ہوتا ہے؟ جس کی جمع امور آتی ہے۔ امور کیا مطلب؟ معاملات، کہ آپ کے کیا امور چل رہے ہیں، آپ کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہاں جو امر آیا نا من کل امر، یہ بمعنی کیا ہے؟ معاملہ کے ہے، بمعنی شأن کے، جسے عربی میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ،
اور ہر قسم کا جو انسان کا معاملہ ہے اگلے سال، جو اس کا رزق ہے، اس کی جو موت ہے، اس کی بیماری، اس کی صحت، اس کا علم، اس کا کمال، وہ سارے کا سارا کیا ہے اس پورے سال میں کیا ہوتا ہے، طے ہوتا ہے۔ اور یہ انسان اپنی مستقبل جو ہے وہ ایک سال کا مستقبل وہ کیسے طے کرے گا، کیسے گزارے گا، وہ اسی رات کے اوپر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس رات میں اللہ سے کیسے مانگے گا اور کس طرح اخلاص سے اور دعا کرے گا، عبادت میں گزارے گا، تاکہ اس کا جو آنے والا سال ہے وہ پورا جو ہے وہ بہترین طریقے سے کیا ہے طے ہو جائے۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ اسی امر کے متعلق بھی دیگر آیات میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ سورہ دخان کی ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ قرآن کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں کہ بابرکت رات میں نازل کیا، جو اسی سورہ قدر میں ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر ہے، اور پھر کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر حکیمانہ امر، ہر حکیمانہ بات کی کیا کیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی جو بھی دنیا میں کام ہونے والا ہے اس کا جو مکمل فیصلہ ہے وہ اسی ایک رات میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امر کو لینے والے جو اولیاء ہیں وہ اسی زمین کے اوپر کیا ہے موجود ہیں، اور فرماتے تھے کہ وہ میں ہوں، اور پھر میرے بعد جو ہیں وہ میرے جو آئمہ ہیں، آئمہ علیہ السلام 11 کے 11 ہستیاں، وہ کیا ہیں اس امر کو کیا ہے لینے والے ہیں۔ اور یوں ائمہ علیہ السلام کے سامنے فرشتے جو ہے وہ کچھ روایات میں کہ پورے کے پورے امت کے صحائف لے کر آتے ہیں، صحیفے لے کر آتے ہیں کہ جس میں ان کے معاملات طے ہوتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، اور ملائکہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کا اور جو زمین کے اوپر امام موجود ہوتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یعنی اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک روایت میں ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ کو شب قدر کا علم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو امام نے یہ فرمایا کہ کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا، کہ ہم کیسے جو ہے وہ اس رات کو نہ جانتے ہوں جب کہ ملائکہ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کیا کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب وہ پورے سال کی جو تفسیر ہے، پورے سال کے جو اعمال ہیں، پورے سال کا جو کردار ہے، وہ چونکہ اس رات میں طے ہوتا ہے، تو یہ انسان کے لیے کیا ہے، ایک اللہ نے بہترین جو ہے وہ آسان ترین جو ہے وہ آپشن رکھا ہے کہ انسان ایک سال کا جو مستقبل ہے وہ اسی ایک رات میں کیا ہے اپنا بنا سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ بڑی اہمیت کی رات ہے، اسی وجہ سے ہمارے پاس جو روایات ہیں اکثر ان روایات میں جو ہے وہ اس رات کو جو ہے وہ معین نہیں کیا گیا۔ اب اتنی اہم رات ہے کہ جس میں انسان کے جو ہے وہ پورے سال کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو یہ رات پھر کون سی ہے؟ ہم اگر روایات اہل بیت علیہ السلام میں جائیں تو اس رات کی ہمیں تعیین نہیں ملتی کہ امام نے جو ہے وہ معین کر دیا ہو کہ یہ ایک ہی کیا رات ہوتی ہے، بلکہ امام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اسے 2 راتوں میں یا 3 راتوں میں کیا تلاش کرو، یعنی 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات میں کیا ہے تلاش کرو، 23 کی رات میں کیا تلاش کرو۔ اور یہاں پہ ایک روایت ہے جو جس سے جو ہے وہ جوہنیہ جو قبیلہ ہے اس کا جو ایک بندہ ہے ابو نصر، اس کی یہ ایک روایت ہمارے یہاں ملتی ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت ہے کہ جو یہ کہتا تھا کہ میں مدینہ میں جو ہے وہ اعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن مدینہ سے دور رہتا ہوں، اور میری بھیڑ بکریاں اور بہت سارے افراد ہیں، اگر میں روزانہ جو ہے وہ آنا چاہوں ان 3 راتوں میں تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا، تو اللہ کے رسول سے اس نے یہ التماس کی تھی کہ مجھے کوئی ایک رات بیان کر دیں۔ اب ہماری روایت میں ہے کہ فسارہ یا فاسرہ، کہ وہ اللہ کے رسول نے اس کے کان میں جو ہے وہ راز کے طور پہ یہ بات کہی تھی، اور اصحاب جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کب آتا ہے۔ تو اب یہ جو جوہنی ہے یا ہنی جو ہے وہ جوہنیہ قبیلہ کا جو بندہ ہے، یہ جو ہے وہ 23 کی جو رات آتا ہے وہاں پہ عمل کرنے کے لیے، تو یہاں سے جو 23 کی رات ہے یہ مشہور ہوگی کس اعتبار سے کہ یہی جو ہے وہ شب قدر ہے، اور اب سب لوگ اس کو شب قدر کے نام سے تو یاد نہیں کرتے تھے، لیلۃ الجوہنی کے نام سے کیا یاد کرتے تھے، یا لیلۃ الجوہنی کے کیا نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ اس کو نقل کرنے والا جو ہے وہ ابن ابی حمزہ البطائنی ہے، یا ابن حمزہ ابو حمزہ الصومالی کا بیٹا وہ ابن ہے، مختلف اسناد کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ ابو بصیر جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اور ابو بصیر نے جب یہ سوال پوچھا کہ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے، تو امام نے فرمایا کہ تم 21 یا 23 میں سے
ایک رات کو کیا ہے تلاش کرو. تو اس نے امام علیہ السلام نے جب لگایا نا کہ یا 21 ہے یا 23 ہے، تو ابو بصیر نے پوچھا کہ ہم تو 2 راتوں میں اگر ہم اعمال نہ کر سکیں تو پھر کون سی رات ہے؟ ٹھیک ہے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ 21 اور 23 ہی ہے، ہم اس کو کیا معین نہیں کرتے. اب وہاں پہ یہ کہتا ہے، یعنی ابن ابھی حمزہ البطائنی یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے یہ کہا کہ وہ لیلۃ الجوہنی بھی تو ہے، ایک جوہنی کی جو ایک رات ہے 23 والی، وہ بھی تو ایک کہتے ہیں کہ 23 والی وہ رات ہے. تو امام نے فرمایا کہ یقال، یہ بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے، ذالک یقال، کہ یہ بات کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام نے وہاں پہ کیا معین نہیں کیا. اچھا، پھر اس نے دوبارہ کہا کہ بھئی اب ہمارے یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے یہاں چاند دیکھتے ہیں، اور پھر دوسرے علاقے سے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم نے چاند نہیں دیکھا، یوں چاند کے اوپر ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کون سی رات کریں؟ یعنی اس کی بھی مکمل یہ کوشش ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اس رات کو کیا کریں، مکمل کریں. تو امام نے وہاں پہ ایک جواب دیا کہ ما ایسرا، ما ایسر اربع لیال، کہ کتنی ہی یہ آسان جو ہے وہ 4 راتیں ہیں کہ تم چاروں راتوں میں اعمال کرو، اور وہ اپنی امیدیں حاصل کر لو کہ جو تمہاری امیدیں اس رات سے کیا جڑی ہوتی ہیں. یعنی جب ابو بصیر نے پہلے مرحلے پہ یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم دونوں راتوں میں اعمال نہیں کر سکتے، تو بھی امام نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم معین نہیں کرتے، اور امام نے کہا تھا کہ یہ کتنا آسان ہے کہ تم 2 راتوں میں اعمال کرو، 2 راتوں میں اعمال کرو، اور پورے سال کا جو تمہارا رزق ہے، پورے سال کی جو تمہاری عمر ہے، پورے سال کے جو تمہارے معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں، تو یہ تو بہت آسان کام ہے. جب اس نے دوبارہ راوی نے یہ پوچھا کہ بھئی ہمارے ہاں چاند کا مسئلہ مشکوک ہو گیا، تو اب تو آپ معین کر دیں کون سی رات ہے، پھر امام نے یہی جواب دیا کہ یہ 4 راتیں تم احتیاطاً کر لو، کہ تمہارے ہاں چلیں چاند ثابت ہے تو یہ 2 راتیں ہو جائیں گی، انہوں نے چاند نہیں دیکھا تو 2 مزید اس کے اوپر تم ایڈ کر لو، احتیاط کے طور پہ 4 راتیں تم عمل کر لو. جب تم 4 راتیں عمل کر رہے ہو تو یہ 4 راتیں عمل کرنا بھی بہت آسان ہے. ما ایسر ہے، یہ کتنی آسان ہے 4 راتوں میں عمل کرنا، اور اس عمل کے نتیجے میں کیا ہے، پورے سال کی تم کیا ہے برکات حاصل کر لیتے ہو، اور پورے سال کا جو تمہارا مستقبل ہے وہ انہی 4 راتوں کے حصوں میں حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا بہت آسان ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اس بات کے اوپر ابھارا ہے کہ تم اپنے پورے سال کی فکر کرو، اپنے معاملات کی فکر کرو، ان راتوں میں دعا، مناجات اور عبادت کو کبھی کیا ترک نہ کرو، بلکہ مسلسل کیا دعا میں مشغول رہو. اور جان بوجھ کے جو ہے وہ خود جانتے تھے کہ کون سی ليلۃ القدر ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک رات کو کیا معین نہیں فرمایا، بلکہ مسلسل کیا انہیں حکم دیتے رہے کہ تم نے کیا تلاش کرنا ہے. اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ چاند کے اختلاف کی وجہ سے، دیگر اختلاف کی وجہ سے، زمین کے حصوں کے اختلاف کی وجہ سے، کہ انسان جو ہے وہ جب ہر طاق رات میں، ہر وتر میں کیا ہے عبادت کرے گا، بلکہ کچھ روایات میں ہے کہ آخری پورے عشرے میں کیا عبادت کرو، تو وہ کہیں نہ کہیں کیا ہے اپنی شب قدر کو حاصل کر لے گا، اور اسی برکت سے پھر اس کے سارے معاملات کیا ہیں، آگے کے آگے جو زندگی اس کی ہے وہ سمر جائے گی، اور مزید کیا اس کے معاملات حل ہو جائیں گے. خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اس رات میں ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم عبادات کو انجام دے سکیں، اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے بہتر بنا سکیں کہ دنیا اور آخرت میں ہماری زندگی بہتری کی طرف چلی جائے.